السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, ہم سب جانتے ہیں کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور ہم زبانی کلامی دعوے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرکیہ کام نہیں کرتے، حالانکہ ہم اپنی روزمرہ روٹین میں مختلف شکلوں میں شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہم اپنے آباء و اجداد سے سیکھتے اور انہیں دیکھتے آتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اصل میں شرک ہوتا ہے، اور ہم شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر وہ کرتے ہوئے شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے آس پاس سے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، جن کو یہاں پر میں نے جمع کیا کہ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں۔ یہ تو ہمارے کہنے میں اور کرنے میں کھلا تضاد ہے۔ آئیے دیکھیے کہ وہ کام جن کو شریعت میں ایز اے شرک مینشن کیا گیا ہے اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر کلیم کرتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں۔ آئیے دیکھیے اور اصلاح کیجیے۔ ویورز، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے بلانا شرک ہے، واضح شرک ہے۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایک مریض کو ڈاکٹر کی مدد چاہیے تو یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بلانا ہوا۔ اسی طرح بچے کو ماں کی، اسی طرح اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کی ہیلپ چاہیے، تو کیا یہ ہیلپ بھی شرک ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ویورز دو لفظوں کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک ہے فوق الاسباب، کہ جس چیز کا کوئی بظاہر سبب نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، جیسے بچے کے لیے ماں کو بنایا گیا تو بنانے والا کون؟ اللہ، یہ شرک نہ ہوا۔ اسی طرح ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ہیلپ، ٹیچر جو اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جو پیشنٹس کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ان اسباب کا خالق اللہ ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ جو چیز بھی انڈر اسباب آتی ہے، تحت الاسباب ہے، وہ شرک نہیں، کیونکہ اسباب کا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اسی لیے ان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز جس کا بظاہر کوئی سبب نہیں ہے، آپ کہیں سے کسی زندہ یا مردہ کو یا نبی کو جو بظاہر آپ کا سبب نہیں بن رہا، آپ بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے، تو وہ صریحاً شرک ہے۔ آگے کے پوائنٹس میں بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں آتی ہے، تو یہ نمبر 1 نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے۔ جو تحت الاسباب ہے وہ شرک اس لیے نہیں کہ اس کا سبب اللہ نے خود بنایا، سبب کا خالق اللہ ہے، اسی لیے وہ سبب کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ لیکن جو فوق الاسباب ہے، جس کا کوئی سامنے سبب نہیں ہے، کوئی آپ کی وہ سلوشن حل نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا پرابلم کا سلوشن، پھر بھی مدد مانگنا، اس کو پکارنا، وہ شرک ہے۔ نمبر 2، دھاگے، منکے، نگینے، پتھر، انگوٹھی، عقیق اور نہ جانے کن کن چیزوں سے ہم شرک کرتے اور دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے۔ اسی طرح حروف مقطعات، کہ یہ تو قرآن کا پارٹ ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے زیادہ چیلنجز تھے، اور حروف مقطعات تو آپ پر نازل ہوئے جب صاحب قرآن پر یا قرآن کا کوئی حصہ اس کے لیے چیلنجز کے لیے سلوشن نہیں ہو سکتا، تو آپ کی کسی مصیبت کے لیے یہ حروف مقطعات کیسے سلوشن بن سکتے ہیں؟ قرآن ہدایت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن عمل کے لیے شفا ہے، قرآن گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں۔ تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ امام ضامن، کیل ٹھوکنا، اس سے کچھ امیدیں، توہمات پالنا کہ یہ دافع بلا ہے،
اسی طرح کالی دیگچی، یہ سب چیزیں شرک ہے۔ ہم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ ویورز، ایسے کلمات جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، قرآن میں مذکور نہیں ہیں، وہ کسی کے بنائے ہوئے، کسی کے لکھے ہوئے، کسی کے پڑھے ہوئے ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایون ہمیں ان کی ٹرانسلیشن، ترجمہ، میننگ تک نہیں آتا، اور ہم ان کو ثواب اور توحید کا منبع سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا ایک ایک حرف شرک سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو ایسے کلمات جو شرکیہ ہیں ان سے بچیے، ترجمہ جانیے۔ اگر آپ کو نہیں آ رہا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، دعا ہے کسی کی لکھی ہوئی، آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کی ٹرانسلیشن تو دیکھ لیجئے کہ کہیں وہ شرکیہ نہ ہوں۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ویورز، نظر و نیاز، منت، قربانی، خواہ وہ زندہ کی ہو یا مردہ کی، خواہ وہ تمہارے بنائے ہوئے کسی پیر کی ہو یا ایون نبی کی بھی، اگر کوئی بھی اس دنیا میں کسی چیز کے لائق ہوتا، کسی نظر کے، کسی قربانی کے، کسی منت کے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ لیکن اس کا حق مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ قرآن نے فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جینا مرنا، نماز، قربانی، یہ ساری عبادات تمہاری قولی فعلی کس کے لیے؟ للہ، التحیات للہ، لا تطرونی کما اطری النصارى عیسی ابن مریم۔ کس کا فرمان ہے صحیح بخاری میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مجھے اتنی زیادتی نہ کر دینا، میرے احترام میں غلو نہ کرنا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یا خدا بنا دیا۔ میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ انی عبد اللہ و رسول، بے شک میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ اور کہاں ہم شرک کرتے ہیں؟ جب ہم کہیں مصیبت میں پھنسے ہوں، ہم کچھ مانگ رہے ہوں تو ہم نہیں دیکھتے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہے، وہ تو یہ کرشمے کر سکتا ہے، اور اس کی طرف سے لکھے گئے بھی ہوتے ہیں۔ ویورز، ہم نہیں جانتے کہ قبر کے نیچے ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ میں، یا آپ نے جو آپ کے آباء و اجداد کا مائنڈ سیٹ تھا، یاد رکھیے وہ کسی کی کلیریفیکیشن نہیں دے سکتا۔ جب نبی تک سے مدد مانگنا شرک ہے تو بتائیے کوئی اور اس کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ الفاظ مشہور ہیں نعوذ باللہ جو استعمال کیے جاتے ہیں، اغثنی اغثنی، یا فلاں یا فلاں میری مدد کر۔ ہاں، اگر کوئی آپ کے سامنے ہے، آپ اس سے مدد کے لیے بلاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر مریض کا میں نے بتایا، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا میں نے بتایا، پیرنٹس اور بچوں کا میں نے بتایا، یہ تو تحت الاسباب ہیں، یہ تو رب نے بنایا ہے سبب آپ کے لیے، یہ تو شرک نہیں ہے۔ لیکن جو آپ فوق الاسباب کر رہے ہیں، اغثنی، کوئی مردہ ہے یا کوئی آپ سے بہت دور ہے، آپ اپنی سوچ میں، اپنے دماغ میں کہ وہ وہاں سے ہی میری مدد کر سکتا ہے، یاد رکھیے ایسے کرشمے تو نبیوں کو بھی نہیں ملے تھے، ایسے معجزے تو آپ کسی اور انسان کو کیسے یہ حق دے سکتے ہیں جو حق صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حق کو جب ہم مخلوق کو دے دیتے ہیں تو وہ ناقابل معافی گناہ بن جاتا ہے۔ اور پھر دیکھ لیجئے ہمارے ہندو پاک میں درگاہ، مقبرے، آستانے، علم، تعزیے، کیا یہ شرک کے اڈے نہیں؟ کیا ہم شرک نہیں کر رہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مشرک نہیں۔ کیا یہ قول و فعل میں کھلا تضاد نہیں؟ یاد رکھیے ان پر جانا، وہاں کچھ کھانا پینا، یا ایون نماز جیسی مقدس عبادت بھی اگر وہاں جا کر نفل پڑھے جاتے ہیں تو بھی شرک ہے۔ اسی طرح فال کھولنا، غیر معلوم کرنے کی کوشش،
اگر وہاں جا کر کسی کے پاس اپنا ہاتھ دکھایا، اس سے کچھ پوچھا اور اس نے جو بتایا اس پر یقین کر لیا، تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقبل صلاته 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ جنتری منتری، اور آج کل تو سافٹ ویئرز ہیں، اور ایون ایوری لینگویج، ہر زبان میں، عربک ہو، رومن ہو، اردو ہو، انگلش ہو، ہر زبان میں ہر اس سافٹ ویئر کے ذریعے آپ اپنا فیوچر معلوم کر سکتے ہیں۔ ویورز، کیا یہ شرک نہیں؟ کیا ابھی بھی ہم کہنے میں سچے ہیں کہ ہم شرک تو نہیں کر رہے، ہم مشرک تو نہیں ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں؟ اسی طرح نظر بد سے بچنے کے لیے اگر کوئی الفاظ استعمال کیے جائیں، کالا ٹیکا لگایا جائے، یا صلیب کا نشان، یا کچھ بھی کوئی بھی سائن لگایا جاتا ہے، یا کالی دیگچی، یا اس کے علاوہ بھی کچھ جن کو میں جانتی تک نہیں، آپ اپنے آس پاس مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ بے شک رکاوٹ کو ہٹانے والا لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، دینے والا بھی اللہ اور روکنے والا بھی اللہ، نہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے مقابل کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اسی طرح ویورز، ایام کی نحوست کے حوالے سے دیکھ لیجئے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں سوچتے کہ کوئی دن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے فلاں کی شادی محرم میں کر لیجئے، تو کیا سوچتے ہیں؟ نہیں، یہ تو شادی فوراً ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح مطلب ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اسی طرح سورج غروب ہو رہا ہے، فلاں کام نہیں کرنا، یہ تو وہ کام ہی ڈوب جائے گا، یہ چیز ہی ڈوب جائے گی، اس گھر میں رشتے نہیں آئیں گے، یہ ہوگا، رزق نہیں آئے گا۔ تو ویورز، یہ کیسی سوچ ہے؟ اور ابھی بھی الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں، یہ سب کر رہے ہیں اور مشرک نہیں ہیں۔ اور ویورز، ریاکاری یہ ایسا شرک ہے کہ مقدس عبادات، نماز، روزہ، صدقہ، اتنے اچھے کام کرنے والا اگر دل میں ریاکاری رکھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ جس نے نماز پڑھی واہ واہ کے لیے، اس نے شرک کیا۔ جس نے خیرات کی، صدقہ کیا سخی کہلانے کے لیے، وہ بھی مشرک ہے۔ مشرکوں کے تہوار منانا، اب دیکھ لیجئے کہ دسمبر شروع ہے، 25 دسمبر کو گویا ہمارا اسلامی ملک کسی عیسائی ملک سے پیچھے نہیں ہوتا۔ کیا فرق ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ کم از کم ایک ٹیچر ہونے کے ناطے، کم از کم ایک والد سرپرست ہونے کے ناطے، پیرنٹس ہونے کے ناطے اپنے بچے کا اس کے خالق سے، اپنے خالق سے کنیکشن تو مضبوط کروا دیجئے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کی ساری دولت اسے دے دیں، اور اگر رب کے ساتھ توحید سکھانے میں، سمجھانے میں آپ نے کمی کی، تو یاد رکھیے آپ دنیا کے ناکام ٹیچر اور ناکام والدین ہیں۔ یہ تو ہماری سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو توحید سکھائیں، سمجھائیں، پلائیں، کھلائیں اور شرک سے دور رکھیں۔ یہ ان کے سیلیبریشنز کو پارٹ بننا، ان کے سیلیبریشنز کا، یہ میری کرسمس کہنا، ان کے کیک کٹنگ میں شریک ہونا، اور ان کی پارٹیز میں جانا، اور بچوں کو لائٹنگ دکھانا، ویورز، یہ سب شرک ہے۔ اس سے بچیے اور بچائیے۔ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے جیسے ڈیز آتے جا رہے ہیں آپ اپنے آس پاس یہ سب چیزیں دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح ویورز، ایک اور جو میں نے لاسٹ پوائنٹ کی ہے شرک کا، وہ یہ کہ ہمیں ایس ایم ایس کوئی آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایس ایم ایس آپ نے اتنے لوگوں کو شیئر نہ کیا تو آئندہ دنوں میں آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ گویا یہ ایس ایم ایس ہر چیز کا نفع نقصان دینے والا ہے۔ اگر آپ نے اس کو فارورڈ کیا تو یہ آپ کو نفع پہنچائے گا، اور اگر آپ نے فارورڈ نہ کیا تو یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔
व्यूअर्स ये भी शिरक है। اور اسی طرح ہم ایک اور چیز بھی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کاش میں یہ کام نہ کرتی تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، کاش میں اس کو ٹائم پر ہاسپٹل لے جاتی تو یہ ڈیتھ سے بچ جاتا، کاش یہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، کاش وہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہ سب بھی شرک ہے۔ شرک انتہائی باریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر شرک کے حوالے سے بہت زیادہ خدشہ تھا کہ میری امت کہیں پہلی امتوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے پہاڑوں جیسے شرک نہ بنا لے۔ اپنے آپ کو بچیے، خود کو بچائیے، اپنے اولاد کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بچائیے، کیونکہ یہ بخشش کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔